بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا إلى رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ سے ایک ایسی اہم چیز بتانا چاہتا ہوں جس کا جاننا، جس کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ویسے تو دین کے اندر چند ایک ایسی باتیں جن کا جاننا ہر ایمان والے کے لیے فرض ہے، وہ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں 24 گھنٹے ضرورت پڑتی ہے جن کی، جس طرح نماز، روزہ اور دوسرے ایسے معاملات جن کا تعلق دین سے ہے۔ ان میں چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جاننا فرض ہے۔ عالم، مفتی، حافظ، قاری بننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، لیکن 24 گھنٹے میں جن چیزوں کی ہمیں ضروریات پڑتی رہتی ہے ان کے متعلق علم ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، جو دن اور رات میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضری دیتے ہیں۔ اس کی ابتدا وضو سے ہوتی ہے۔ اب وضو کا صحیح معنوں میں علم ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کون سی چیزیں فرض ہیں، کون سی چیزیں سنت ہیں اور کون سی چیزیں واجب ہیں۔ سب سے اہمیت رکھنے والی چیز فرض ہے۔ اگر فرض میں سے کوئی چیز رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، اور اگر وضو ہی نہ ہوا تو پھر نماز ہی نہیں ہوتی۔ بے وضو کی نماز نہیں ہوتی، اور بے وضو کے لیے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا بھی منع ہے۔ جب ہاتھ لگانے سے ہی منع کر دیا، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہ لگاؤ، اسے چھونے سے بھی منع کیا، اور آدمی پھر پڑھے گا کیسے؟ تو اس لیے وضو کا صحیح طریقہ، وضو کے فرائض یہ لازمی سمجھنے چاہیے۔ اکثر لوگ وضو تو کر لیتے ہیں، کرتے بھی صحیح ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں کون سا کام فرض ہے اور کون سا کام سنت ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم وضو کے جو فرض ہیں وہ بتاتے ہیں۔ وضو میں کل 4 فرض ہیں، قرآن کریم نے بتائے۔ جب تم نماز کا ارادہ کرو، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ یعنی پہلا فرض پورے چہرے کا دھونا۔ اب چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ پیشانی کے بال جہاں سے اگنا شروع ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر اس ہڈی تک، یہ گلے کی جو ہڈی ہے اس ہڈی تک، کان کی ایک لو سے لے کر دوسری لو تک، یہ پورا چہرے کے اندر داخل ہے۔ اتنا دھونا فرض ہے۔
اگر اس میں سے تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو ادا نہیں ہوگا۔ اب ترتیب قرآن کریم میں بھی یہی رکھی، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پہلے بتایا اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں سمیت، یعنی کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں کا دھونا یہ فرض کے اندر ہے، پوری کلائی سمیت ہاتھوں کو دھونا یہ فرض کے اندر داخل ہے۔ یہ دو فرض ہو گئے، اور تیسرا فرض فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح بھی کر لیا کرو۔ اب مسح کیا ہے؟ آپ نے ہاتھوں کو پانی سے تر کر لینا ہے، اور پھر یہ 3 انگلیاں، چھوٹی انگلی، ساتھ والی اور درمیانی بڑی انگلی، تینوں انگلیوں کو ملا کر یہ بالوں کی اگنے والی جگہ سے لے کر سر کے اوپر پھیرنا ہے، یہاں تک چوتھائی سر تک آپ نے یہ مسح کرنا ہے۔ یہ مسح بھی فرض کے اندر داخل ہے۔ اور چوتھا فرض وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پاؤں کو دھو لو ٹخنوں سمیت، یعنی ٹخنے بھی پاؤں کے اندر داخل ہیں۔ اگر آپ نے پاؤں تو دھو لیے، ٹخنا خشک رہ گیا تو وضو آپ کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ نے ہاتھ تو دھو لیے، یہ کونی آپ کی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ ان 4 چیزوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے وضو کے اندر، اور اتنا خیال رکھیں کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ ہو۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ ان فرائض کو سیکھنا ہر عاقل بالغ مرد عورت کے لیے ضروری ہے۔ ان کو سمجھ کر وضو کرنا چاہیے۔ جب وضو صحیح ہوگا تو انشاءاللہ اس کے بہت بڑے فوائد آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک مختصر سا آپ کو میں واقعہ بتاتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، جنت کے اندر کسی کے چلنے کی آواز آئی، پاؤں کی آہٹ کی آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت کیا، یہ کون ہے جس کی چلنے کی آواز مجھے جنت میں آ رہی ہے؟ مجھ سے پہلے کون جنت میں چلا گیا؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا آپ سے پہلے جنت میں کوئی نہیں داخل ہو سکتا، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ چلتے تو مکہ کی گلیوں میں ہیں لیکن ان کے پاؤں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی پہ یہ واقعہ بتایا تو صحابہ حیران ہو گئے، اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اعزاز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے مل گیا؟ جو عبادت ہم کرتے ہیں وہی حضرت بلال کرتے ہیں، ذکر و اذکار، نماز، تلاوت، جو اعمال وہ کر رہے ہیں وہی ہم کرتے ہیں، لیکن یہ خصوصیت کس وجہ سے ملی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً تازہ وضو کر لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وضو کی برکت ہے جس وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا تجھے انعام عطا فرمایا۔ تو ہر وقت باوضو رہنے سے انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے، اس کا ضمیر اسے خود ملامت کرتا ہے، تو پاکیزگی کی حالت میں ہے، تو وضو کی حالت میں ہے، غلط سوچ بھی نہیں کر سکتا انسان۔ اتنی بڑی اس کی برکات دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں، اور اس کا جاننا، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت صحیح طریقے سے وضو کر کے عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ وظائف تو بہت بتائے، یہ سب سے بڑا اپنے لیے وظیفہ سمجھیں۔ آپ باوضو ہو کر کوئی کام بھی کریں گے اس میں خیر و برکت ہوگی، اس کا فائدہ بہت بڑا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل آپ کا قابل قبول ہوگا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور اللہ آپ کے تمام معاملات کو اس وضو کی برکت سے حل فرمائیں گے۔ اللہ مجھے بھی، آپ تمام سامعین کو صحیح طور پر سمجھ کر وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے
اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔